ممتاز مفتی کی کتاب کہیں نہ جائے سے چوہا افسانہ پیش خدمت ہے۔ چوہا۔ اس بنے سجے آرام دہ کمرے میں ہم دو تھے، لیکن دونوں ہی اکیلے، تنہا۔ اگر ہم دونوں اکیلے اکیلے ہوتے تو یقیناً اس قدر اکیلے نہ ہوتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے، بہت دور۔ وہ مجھ سے بیزار تھی، میں اس سے بیزار تھا۔ 40 سال ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے تھے۔ 40 سال پہلے ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی، عشق تھا، ایک دوسرے کے بغیر دم نکلتا تھا۔ مجھے ایک فکر دامنگیر تھی، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔ اسے ایک غم تھا، اگر ٹاپ نہ ہوا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ خوش قسمتی سے بات بن گئی، ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ایک پھلجڑی سی چل گئی، پھر کئی ایک سال ہم محبت میں لت پت رہے، لت پت۔ وہ میرے لیے جیتی تھی، میں اس کے لیے جیتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، آہستہ آہستہ اسے پتہ چل گیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھتی تھی کہ ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھ پر انکشاف ہوتا رہا کہ اس کی کچھ عادتیں ناقابل برداشت ہیں۔ پھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ کئی ایک سال ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ یہ صورتحال اس قدر بڑھ گئی کہ لڑنے جھگڑنے کے سوا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سروکار نہ رہا۔ اور اب ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، لڑ جھگڑ کر تھک گئے ہیں۔ اب اتنا تعلق بھی نہیں رہا کہ ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں۔ اب ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ مجھے گوارا کر رہی ہے، مجبوراً میں اسے گوارا کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے اس کا تو دماغ خراب ہے، یہ سمجھے گا۔ میں کہتا ہوں اس کا تو دماغ سرے سے ہی نہیں ہے۔ سمجھانے کی کوشش عبث ہے۔ یوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ایک دوسرے سے دور گاؤں کی حویلی میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے پاس اسے کہنے کے لیے کوئی بات نہ تھی، وہ مجھ سے بات کرنے کی روادار نہ تھی۔ دن میں 2-1 بار بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی۔ وہ آلو چھیلتے ہوئے چاقو سے مخاطب ہو کر کہتی، آلو میں بینگن ڈال لوں؟ میں شیو کرتے ہوئے اسے سے کہتا، ڈال لو۔ اکثر بولنے کی نوبت ہی نہ آتی تھی، بات اشاروں کی مدد سے ہو جاتی تھی۔ وہ بن بولے سمجھا دیتی، میں بن کہے سمجھا دیتا۔ اب جب سے ہم دونوں کراچی اپنے بیٹے سکندر کے گھر آئے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھ کر کھڑکی کو گھورتی رہتی ہے، میں کرسی میں بیٹھ کر نیچے سڑک پر چلنے والی ٹریفک کو دیکھتا رہتا ہوں۔ کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، کسی رابع کسی کارنے نہ باشت۔ پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھی تو حویلی، لیکن سال سال سے مرمت نہیں ہوئی تھی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ سکندر سے کئی بار مرمت کے لیے کہا، اس نے پرواہ نہ کی، بات ٹال دی۔ سکندر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، وہ گاؤں میں زیادہ دیر نہیں رہا۔ پہلے شہر میں پڑھنے کے لیے بورڈنگ میں رہا، پھر افسر بن گیا۔ بیوی بھی شہر کی ملی، اس نے ہم سے پوچھے بنا خود ڈھونڈ لی، جیسے میں نے ڈھونڈی تھی۔ اور اب میں اس کی محبت میں لت پت ہو رہا ہوں، جس طرح میں ہوا تھا۔ سکندر اور اس کی بیوی دونوں کراچی میں صاحبوں کی طرح ٹھاٹھ سے رہتے ہیں۔ بال بچہ ہے نہیں، بس ایک دوسرے میں ہی ڈوبے رہتے ہیں۔ گاؤں کی حویلی کے مغربی حصے کے 3 کمرے ٹھیک ٹھاک ہیں، وہاں ہم دونوں رہتے تھے۔ گاؤں سے ذرا فاصلے پر شور شرابے سے دور حویلی سے 50 قدم پر سائیں دروٹ کا مزار تھا، ہماری کھڑکیوں سے صاف نظر آتا تھا۔ انہیں سائیں چپ شاہ بھی کہتے تھے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کسی سے بات نہیں کی تھی، بس اشاروں سے ہی بات کہہ دیتے تھے۔ میں پیروں فقیروں کی نہیں مانتا، لیکن 2-1 بار میں عطا پتہ لگانے کے لیے مزار پر گیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ سائیں جی کا اصل نام داڑ وٹ تھا، جو غلط العام ہو کر دروٹ بن گیا۔ سائیں جی نے عمر بھر دڑوٹی رکھی تھی۔
یہ جان کر مجھے سائیں جی سے دلچسپی ہو گئی، اس لیے کہ ہم بھی سائیں جی کی طرح دڑبٹی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مزار پر ایک شخص باقاعدہ حاضری دیتا تھا اور جاڑ پونچھ میں لگا رہتا تھا۔ اس کا نام فضلہ تھا۔ فضلہ شہر میں رہتا تھا، مگر جب بھی چھٹی ملتی مزار کی طرف چل پڑتا۔ مجھے فضلے پر بڑا ترس آتا ہے، بیچارہ احمق ہاں مہا سائیں کی لگن لگائے بیٹھا ہے۔ پھر ہم دونوں، میں اور میری بیوی میں چوہے کی بات چل نکلی، ایسی چلی کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، نہ وہ رہی نہ میں رہا۔ چوہے کی بات ابھی چل رہی تھی کہ سکندر آ گیا اور وہ ہمیں زبردستی کراچی لے آیا۔ کراچی میں 3-4 ہفتے تو ہمیں جگہ دیکھنے میں مصروف رہے، ہوا بندر، منگو، پیر، کماڑی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آخر جگہیں ختم ہو گئیں اور ہم اس بنی سجی انڈے کی طرح چمکتی ہوئی فلیٹ میں اکیلے رہ گئے۔ سکندر اور اس کی بیوی صبح اپنے اپنے دفتر چلے جاتے، شام کو کوئی پارٹی یا ڈنر ہوتا، گھر میں صرف ہم ہوتے یا نوکر ہوتے۔ پھر وہ بنی سجی تنہائی کھلنے لگتی، وہ کمرے کی سجاوٹ، وہ آرام دہ صبح و شام، وہ تکلف، وہ رکھ رکھاؤ، وہ سب ایک بوجھ بن جاتا، دم گھٹنے لگتا۔ گاؤں میں یہ بات نہ تھی، وہ تنہائی تو تھی پر دم نہیں گھٹتا تھا۔ وہاں ہم دونوں اس قدر اکیلے نہ تھے، بیزاری اتنی گاڑی نہ تھی۔ گاؤں میں وہ میرے لیے چائے بناتی تھی، کھانا پکاتی تھی، میں کبھی کبھار بازار سے سودا لے آتا۔ کراچی میں نہ کھانا پکانے کی بات تھی نہ سودا لانے کی، اس لیے ہم ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ میں سارا دن برآمدے میں بیٹھ کر نیچے چلتی ہوئی شاہراہ کا نظارہ کرتا رہتا، وہ پتہ نہیں اندر بیٹھی کیا کرتی رہتی۔ ایک دن جب میں سڑک کا نظارہ کر رہا تھا تو اس کی آواز سنائی دی، بولی، شہروں میں چوہے نہیں ہوتے کیا؟ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، وہ ٹائلوں کے فرش پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی، جیسے مجھ سے نہیں بلکہ ان سے پوچھ رہی ہو۔ چوہے کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ لو یہاں بھی چوہا آ پہنچا، کتنی مشکل سے گاؤں میں اس سے جان چھڑائی تھی۔ ہوتے ہوں گے، میں نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی آواز آئی، یہاں تو چوہا نہیں آیا کوئی۔ یہاں نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ یہ کیا میرا قصور ہے؟ مجھے غصہ آ گیا۔ مڑ کر دیکھا، آبدہ گملے پر جھکی ہوئی تھی، یوں جیسے یہ سوال اس نے گملے سے کیا ہو۔ میں نے اپنے سلیپر کو مہاتب کر کے کہا، چوہا یہاں ٹائلوں میں بل کیسے بنائے؟ کمرے میں دیر تک خاموشی رہی، پھر وہ چھت سے مہاتب ہو کر بولی، بے شک بل نہ بنائے پر آئے تو صحیح۔ اس پر مجھے غصہ آیا۔ اس عورت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب گاؤں میں تھی تو کہتی تھی چوہا کیوں آتا ہے، اب کہہ رہی ہے چوہا کیوں نہیں آتا۔ گاؤں میں چوہے کی بات اچانک چل پڑی تھی۔ ہوا یوں کہ گاؤں میں ایک رات میں جاگا تو دیکھا کہ آبدہ چارپائی پر گٹھڑی بن کر بیٹھی ہے۔ میں نے سوچا چلو بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، اپنا کیا جاتا ہے۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ خوف زدہ آواز میں بولی، چوہا ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ چوہا ہے تو پڑا ہو، گاؤں میں چوہا تو ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، رضائی لی اور پھر سے سو گیا۔ دوبارہ جاگا تو دیکھا کہ وہ جوں کی توں بیٹھی ہے۔ سوتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا۔ نیند نہیں آتی۔ ارے کیوں نہیں آتی؟ ڈر لگتا ہے۔ ارے ڈر کیسا؟ چوہا جو ہے کیا کرے گا چوہا؟ کاٹ لے گا۔ لا حول ولا قوت۔ یہ محترمہ سمجھتی ہے کہ اس کا گوشت اس قدر لذیذ ہے کہ چوہا اسے کاٹنے کے لیے اتنی دور سے چل کر آیا ہے۔ اگلے روز اس نے مجھے ایک سوراخ دکھایا، کہنے لگی، چوہا یہاں سے آتا ہے۔ میں نے اس سوراخ کے مطابق پتھر تلاش کیا اور ہتھوڑے سے پتھر کو اس سوراخ میں ٹھونک دیا۔ لو، میں نے اس سے مخاطب کیے بغیر کہا، اب چوہا نہیں آئے گا۔ رات کو اس نے مجھے دوبارہ جگا دیا، بولی، چوہا تو آیا ہوا ہے، ذرا سنو تو۔ میں نے سنا، واقعی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے دن اس نے ایک اور سوراخ ڈھونڈ لیا، بولی،
यहाँ से आता है। 8-10 दिन हम सुराग ढूंढते और बंद करते रहे, इसके बावजूद चूहा आता रहा। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने कहा, देख, चूहा तुझे काटने के लिए नहीं आता, बल्कि कुछ खाने के लिए आता है। अगर ड्योढ़ी में खाने के लिए कुछ चीज रख दी जाए तो वो ना तो बावर्ची खाने में जाएगा, ना हमारे कमरे में आएगा। उसने मेरी बात मान ली। 2-3 दिन वो सारे घर में बड़बड़ करती फिरी, चूहा कौन सी चीज खुशी से खाता है। मुझे क्या पता था कि चूहा क्या खाता है, इसलिए मैं खामोश रहा। तीसरे दिन पता नहीं वो कहाँ से सुनाई कि चूहा पनीर बड़े शौक से खाता है। रोज वो रुमाल में दही बांधकर लटका देती ताकि शाम तक पनीर तैयार हो जाए। अगले रोज सुबह सवेरे वो दौड़ी दौड़ी आई, बोली, चूहे ने सारा पनीर खा लिया है। इसके बाद जब भी मैं बाहर निकलता तो ड्योढ़ी में चूहे की थाली को गौर से देखता कि चूहे ने कुछ खाया है या नहीं। रात को आंख खुलती तो कान लगाकर आवाज सुनता रहता कि चूहा टक टक कर रहा है या नहीं। 10-15 दिनों के बाद आपदा मुंह लटकाए हुए कमरे में दाखिल हुई, बोली, चूहा नहीं आया। चूहा नहीं आया? मेरे मुंह से निकल गया, क्यों नहीं आया? देख तो, वो बोली, रोटी और पनीर वैसे ही पड़े हैं थाली में। मैं उठकर ड्योढ़ी में गया। देखा तो चूहे की थाली पर एक चिड़िया बैठी ठूंगे मार रही है। मैंने आपदा को आवाज दी, ये देखो, चूहे का पनीर चिड़िया खा रही है। वो दरवाजे में आग खड़ी हुई, बोली, खाने दो, बेचारी भूखी है। इसके बाद रोज सुबह आपदा मुझे आवाज देती। चूहा आज भी नहीं आया। इन्हीं दिनों सिकंदर आ गया और जबरदस्ती हमें कराची ले आया। कराची में आने के बाद मैं चूहे को बिल्कुल भूल चुका था। उस रोज अचानक इसने चूहे की बात छेड़कर मुझे परेशान कर दिया। दरअसल मैं इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि गांव में इसने चूहे की बात चलाकर मुझे अहमक बनाया था। मैंने फैसला कर लिया कि चूहे की बात का जवाब नहीं दूंगा। 2 रोज वो किसी न किसी बहाने चूहे की बात करती रही, मगर मैंने जवाब ना दिया। तीसरे दिन वापस गांव जाने के लिए तैयार हो गई। सिकंदर ने बड़ी कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन वो ना मानी। अगले रोज हम गाड़ी में सवार हो गए। रास्ते में वो बार बार अपने आप से कहती रहती, चूहा हमारी राह देख रहा होगा। लेकिन मैंने जवाब ना दिया। अगले रोज हम रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरे, जहाँ से तांगा पर बैठकर गांव जाना था। तो वहाँ फजला मिल गया। मैंने कहा, फजले, तू कहाँ से आ रहा है? वो बोला, शहर से आया हूँ, साईं जी की हाजिरी देने गांव जा रहा हूँ। मैंने कहा, फजले, तू साईं दरवट को मानता है क्या? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बोला, मैंने साईं को देखा ही नहीं तो मानना कैसा? फिर तो मज़ार पर हाजिरी क्यों देता है बाकायदा? मैंने पूछा। इसमें एक बेद है, वो बोला। क्या बेद है? बस इतना सा बेद है, फजले ने कहा, ध्यान खुद से हटाकर दूजे पर लगा दो, चाहे वो पीर हो, फकीर हो या चूहा हो। चूहा हो? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, वो बोला, चाहे चूहा हो। और फिर मानी हेज मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा, बोला, आप चलें चौधरी जी, मैं नजर नियाज लेकर गांव पहुंच जाऊंगा। तांगा चलने लगा तो मैंने सूबा तांगा वाले से कहा, जरा रुक जा। और फिर बेसोचे समझे बोला, आपदा? आपदा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। पता नहीं कितने सालों बाद मैंने नाम लेकर इसे बुलाया था। मैंने कहा, आपदा, इसके लिए कुछ ले जाएं यहाँ से? उसकी आंखों में तबस्सुम की एक लहर झलकी। बोली, मैं ले आई हूँ। ये कहकर इसने थैले से वलायती पनीर का एक डब्बा निकाला और फिक्रमंद आवाज से बोली, सिकंदर के अब्बा, वो वलायती पनीर खा लेगा क्या?